اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ دین حکمت کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جتنی بھی امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں، اے امت محمدیہ تم ان سب سے بہتر ہو کہ تم نیکی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا ہے کہ وہ یہ دو کام کرتے ہیں، نیکی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہے تو ہمیں چاہیے اس کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور برائی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، عمل سے، کسی بھی طریقے سے، تاکہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں اور اس کے فرد کا رول ادا کر سکیں۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، نیکی کا حکم، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا اور برائی سے منع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق ہم اگر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کہ ہم نیکی کو حکم تبھی دے سکتے ہیں کہ ہمیں دین کے مطابق مکمل علم ہو۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے بھی دعوت دین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری میں۔ یعنی ہر مسلمان یا دین کے علم کا استاد ہو یا شاگرد ہو، اپنی ساری زندگی میں اس کی یہ دو حیثیتیں ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو تاکید فرمائی کہ بلغوا انی ولو آیہ، یعنی اگر تمہیں ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دین کو پہنچانے میں، دین کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اسی کوشش کے تحت اپنے دین کے چند نکات آپ سب سننے والوں سے شیئر کرنے کے لیے اس کوشش کی ابتدا کی ہے، تاکہ اپنے دین سے، اپنے قرآن سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارا ساتھ دیجیے گا، اور اگلے موضوع تک کے لیے اللہ حافظ۔